السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے ثقلین احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں ہسٹری ایکسپلورر ٹی وی۔ آج ہم آپ کے لیے لے کر آئے ہیں ملتان کے بارے میں ایک ڈاکومنٹری۔ اس ڈاکومنٹری کو ہم نے 2 حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ پہلے حصے میں ہم آپ کو ملتان کی تاریخ کے بارے میں بتائیں گے اور دوسرے حصے میں ہم آپ کو پاکستان بننے کے بعد ملتان کے بارے میں بتائیں گے۔ آج کی اس ڈاکومنٹری یعنی ملتان کی ڈاکومنٹری کے پارٹ 1 میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ خانہ کعبہ سے حجر اسود کس نے چوری کیا تھا اور اس بات کا ملتان سے کیا تعلق ہے۔ محمد بن قاسم نے ملتان کو کیسے فتح کیا؟ تو چلیے اپنی ڈاکومنٹری کا آغاز کرتے ہیں۔ لفظ ملتان سنسکرت زبان کے لفظ مولستان سے ماخوذ ہے، جو سورج کے ایک مندر کے نام پر رکھا گیا تھا۔ جنوبی ایشیا اور وسطی ایشیا کے مابین ایک بڑے حملے والے راستے پر واقع ہونے کی وجہ سے یہ شہر اکثر تنازع کا مقام رہا ہے۔ خیال کیا جاتا ہے کہ سکندر اعظم کی فوج نے بھی اس کا دورہ کیا تھا۔ ملتان ایک ایسا شہر ہے جو کم از کم 5000 سال سے مستقل طور پر آباد ہے۔ اس شہر میں بھی وادی سندھ کی تہذیب کی طرح بہت سارے آثار قدیمہ کے مقامات ہیں، جس کا آغاز 3300 قبل مسیح سے ہے۔ فارسی کے ایک تاریخی مورخ کے مطابق اس شہر کی بنیاد حضرت نوح علیہ السلام کے نواسے نے رکھی تھی، جبکہ ہندو مذہب کے مطابق ملتان کی بنیاد ہندو بابا کاشف نے رکھی تھی۔ ایک تاریخ کے مطابق ملتان میں ایسے لوگ بھی آباد رہ چکے ہیں جو کبھی سورج کی پوجا کرتے تھے اور ملتان ان کا مرکز تھا، اور قدیم ملتان سورج مندر میں قائم تھا۔ سورج مندر کا ذکر یونانی ایڈمرل سکائلکس نے بھی کیا ہے، جو اس علاقے سے 515 قبل مسیح میں گزرا تھا۔ یونان کے مورخ ہیروڈوٹس نے بھی اس مندر کا ذکر 400 قبل مسیح میں کیا۔ ملتان شہر پر عباسی، اسماعیلی، غزنی، غوری، مملوک، تغلق، تیمرلنگ، سوری، مغل، سکھ اور برٹش سلطنتیں اپنی حکومت قائم کر چکی ہیں۔ یہ خیال کیا جاتا ہے کہ ملتان کو 326 قبل مسیح میں سکندر اعظم نے مالیان مہم کے تحت فتح کیا تھا اور یہ مالی کا دارالحکومت تھا۔ شہر کے قلعے کے محاصرے کے دوران سکندر اس قلعے کے اندرونی حصے میں کود پڑا، جہاں اس نے مالین کے رہنما کو مار ڈالا۔ اس حملے میں سکندر ایک تیر سے زخمی بھی ہوا تھا، جس سے اس کے پھیپھڑوں میں زخم آیا تھا۔ سکندر کے دور میں ملتان دریائے راوی کے ایک جزیرے پر واقع تھا، جس نے کئی صدیوں میں متعدد بار راستہ بدلا ہے۔ 5ویں صدی عیسوی کے وسط میں اس شہر پر توراتنا کی سربراہی میں خانہ بدوشوں کے ایک گروہ نے حملہ کیا اور 600 کی دہائی کے وسط تک ملتان کو ہندو رائے خاندان نے فتح کیا تھا۔ ایک تھیوری کے مطابق 1712 عیسوی میں جب محمد بن قاسم نے سندھ کو فتح کیا تو اس کے بعد اس نے ملتان کا رخ کیا۔ یہاں 2 ماہ تک محمد بن قاسم نے ملتان کا محاصرہ جاری رکھا، مگر زیادہ دیر محاصرے کی وجہ سے اس کی فوج کے پاس ہتھیاروں اور خوراک کی کمی ہونے لگی۔ محمد بن قاسم اور اس کی فوج محاصرہ چھوڑ کر واپس جانے کا سوچ رہی تھی کہ ان کے پاس ایک نامعلوم ملتانی شہری آیا، جس نے محمد بن قاسم کو زیر زمین نہر کے بارے میں بتایا کہ اگر وہ اس نہر کی سپلائی روک دیں تو ملتان ان کے ماتحت آ جائے گا۔ چنانچہ محمد بن قاسم نے ایسا ہی کیا اور وہ زیر زمین نہر کو بلاک کر دیا، جس کے کچھ ہی عرصے بعد ملتان محمد بن قاسم کے ماتحت آ گیا۔ 10ویں صدی کے وسط تک ملتان اسماعیلیوں کے زیر اثر آیا۔ یہ وہی گروہ ہے جس نے حجر اسود کو خانہ کعبہ سے چورا کر مسلم دنیا سے تاوان مانگا تھا، جس سے مسلم دنیا میں ان کے بارے میں شدید غم و غصہ پایا گیا تھا۔ بعد میں اس گروہ نے سورج کی پوجا کرنے والے ہندو یاتریوں کی مخالفت کی اور سورج مندر اور ہندوؤں کے معتبر بت آدتیہ کو توڑ ڈالا۔ 1005 میں سلطان محمود غزنوی نے ملتان کے کرمیان حکمران عبد الفتاح داؤد کے خلاف ایک مہم کی قیادت کی، شہر کو ہتھیار ڈالنے پر مجبور کیا۔ داؤد کو اس شرط کے ساتھ شہر پر اپنا قبضہ برقرار رکھنے کی اجازت دی گئی کہ وہ سنت پرستی پر قائم رہے گا۔ 1007 میں داؤد نے محمود غزنوی کے سابقہ وزیر نواسہ خان، جو کہ اسلام کو چھوڑ کر ہندو مذہب قبول کر چکا تھا، اس کے ساتھ مل کر اس خطے کا کنٹرول سنبھالنے کی کوشش کی۔
یعنی کہ سلطان محمود غزنوی کی ہدایت کے برعکس کام شروع کیا، جس کے جواب میں سلطان محمود غزنوی نے 1010 میں داؤد کے خلاف ایک مہم چلائی اور اسے قید کیا اور سنی مسلک کے حق میں اسماعیلیوں کو تباہ دیا۔ اس نے اسماعیلیوں کی اجتماعی مسجد کو تباہ کیا جو ملتان سورج مندر کے کھنڈرات کے اوپر تعمیر کی گئی تھی، اور شہر کی قدیم سنی اجتماعی مسجد کو بحال کیا۔ 11ویں صدی کے اسکالر ابو منصور البغدادی کے مطابق محمود غزنوی کے حملے کے دوران ہزاروں اسماعیلیوں کو ہلاک کیا گیا۔ حالانکہ یہ برادری مکمل طور پر ختم نہ ہوئی، ملتان پر سلطان محمود غزنوی کے حملے کے بعد مقامی اسماعیلی برادری الگ ہو گئی، جو آج لبنان، شام اور گولن کی پہاڑیوں میں زندہ ہیں۔ محمود غزنوی کی شہادت کے بعد اس شہر نے غزنوی سلطنت سے آزادی حاصل کر لی اور ایک بار پھر اسماعیلی حکومت کے زیر اثر آ گیا۔ 1175 میں محمد غوری نے افغانستان سے پنجاب میں گومل کے راستے سے اس خطے پر حملہ کیا اور اسماعیلی حکومت کو شکست دی۔ اس کے بعد ملتان کو غوری سلطنت سے منسلک کیا گیا۔ ملتان کی اسماعیلی برادری بعد میں 1175 میں غوریوں کے خلاف ناکام بغاوت میں اٹھ کھڑی ہوئی۔ شاہ گردیز کے مطابق ملتان پر اسماعیلیوں کا دوسرا حملہ خطے میں اسماعیل کی باقیات کو ختم کرنے کا باعث بنا۔ 1210 میں پہلے مملوک سلطان قطب الدین ایبک کی وفات کے بعد ملتان ناصر الدین قباچہ کے زیر اقتدار آیا، جس نے 1222 میں خوارزمی سلطان جلال الدین کے حملے کو ناکام بنایا۔ قباچہ کی وفات کے بعد ملتان تیسرے مملوک بادشاہ التتمش کے قبضے میں آیا۔ پنجابی شاعر بابا فرید 1200 کی دہائی میں ملتان کے قریب ایک گاؤں کھٹوال میں پیدا ہوئے۔ منگولوں نے لاہور پر قبضہ کرنے کے بعد 1241 میں ملتان پر قبضہ کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ اس میں کامیاب نہ ہو سکے۔ 1320 میں ملتان پر غیاث الدین تغلق نے حملہ کیا اور ملتان پر تغلق خاندان کا قبضہ ہو گیا۔ اس کے بعد 1397 میں ملتان کو تیمورلنگ کے پوتے پیر محمد نے گھیر لیا اور 6 ماہ کوشش کے بعد ملتان پر قبضہ کر لیا۔ بعد 1541 میں پشتون بادشاہ شیر شاہ سوری نے ملتان پر قبضہ کیا اور مغل بادشاہوں کے ملتان پر حملوں کو بری طرح ناکام بنایا۔ اس کے بعد ملتان کو لاہور سے ملانے والے جی ٹی روڈ کو تعمیر کیا گیا، جو کہ شیر شاہ سوری نے تعمیر کروایا۔ 1557 میں مغل بادشاہ اکبر کے دور میں مغلوں نے ملتان پر بالآخر قبضہ کر لیا اور 1627 میں مغلوں نے ملتان کے چاروں طرف دیوار تعمیر کر کے اس کو بیرونی حملوں سے محفوظ بنانے کی کوشش کی۔ مغلوں نے یہاں تقریباً 200 سال تک حکومت کی اور شہر میں امن قائم کیا، جس پر شہر کا نام دارالامان پڑ گیا۔ 1739 میں نادر شاہ نے ملتان پر قبضہ کیا۔ 1752 میں احمد شاہ درانی نے ملتان پر قبضہ کیا، جس کے بعد 1772 میں احمد شاہ درانی کا بیٹا تیمور شاہ ملتان پر سکھوں کے حملے کو ناکام نہ بنا سکا اور سکھوں نے ملتان پر قبضہ کر لیا۔ 1848 میں برٹش فوج نے ملتان پر قبضہ کیا، جس کے بعد برصغیر کی آزادی تک ملتان پر برٹش فوج کی حکومت رہی۔ دوستو، یہ تو تھا ملتان کی ڈاکومنٹری کا پارٹ 1، جس میں ہم نے آپ کو پاکستان بننے سے پہلے تک ملتان کی تاریخ کے بارے میں بتایا۔ ملتان کی ڈاکومنٹری جاری ہے، پوری ڈاکومنٹری دیکھنے کے لیے اس کا پارٹ 2 دیکھنا نہ بھولیں۔ اور اگر آپ کو اس ویڈیو میں کسی حقائق سے اختلاف ہے تو کمنٹ سیکشن میں کمنٹ کر کے ہمیں اطلاع دیں، اور اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ شکریہ۔